السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، آج میں بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن متعین کیا ہے اور وہ متعین وقت میں ہی موت آتی ہے، اور جس کی موت جہاں لکھتی جاتی ہے وہاں ان کو جانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو دن متعین کیے ہیں، ایک دن رکھا ہے حساب و کتاب کا، جس میں سب کے حساب و کتاب لیے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب تک انسانوں کا حساب نہ ہو جائے تو ایک قدم بھی وہاں سے ہل نہیں سکتا۔ حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تمہیں جوانی دی، تم نے کہاں خرچ کیا؟ میں نے تمہیں علم دیا، کتنا اس پر عمل کیا؟ اور میں نے تمہیں جو دولت دی تھی اس میں تو نے کتنے غریبوں کی مدد کی اور نیک کام میں خرچ کیے؟ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان اس وقت تک ان کا قدم ایک قدم نہیں ہل سکتا جب تک ان سے 4 سوال نہ کر لیا جائے۔ وہ 4 سوال کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ عمر کس مشغلہ میں خرچ کیا، جوانی کہاں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا، علم کتنا اس پر عمل کیا۔ تو یہ 4 سوال کیے جائیں گے۔ اگر ہم نے ان 4 سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھیک دے دیے تو ہمارا مسئلہ حل ہے۔ اگر ان 4 سوالوں میں اٹک گئے تو ناکامی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس کی قدر و قیمت کو سمجھیں اور دین کے مطابق زندگی گزاریں، اسی میں کامیابی ہے۔ یہ مال کا مل جانا کوئی کامیابی نہیں ہے۔ مال تو فرعون کے پاس بھی تھا، نمرود کے پاس بھی تھا، آخر میں کیا ہوا؟ ہلاک ہو گئے، سب برباد ہو گئے۔ میرے عزیزو، ہمارے ساتھ صرف نیک اعمال ہی جائیں گے۔ کفن میں جیب نہیں ہوتا کہ چلو کچھ مال پیسہ وغیرہ رکھ لیا جائے، سب چھوڑ کے جانا ہے۔ جس فیملی کے لیے ہم اللہ کو بھلا دیے ہیں وہی فیملی ہمیں مٹی ڈال کر آ جائیں گے اور کچھ دنوں میں بھول جائیں گے۔ جو ہمارے ساتھ جائے گی وہ نیک اعمال ہے۔ نیک اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں اور ہم نے نیک اعمال کیے زندگی میں تو وہی ہمارے ساتھ قبر تک جائے گی۔
قبر سے حشر تک۔ یہ دنیا کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، یہ گندی نالی کی بنی ہوئی ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اپنے آپ کو اس کے اندر لگاؤ دے رہے ہیں۔ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ایسی ہو گئی ہے کہ ہمیں اللہ کی یاد تو آتی نہیں، قبر کا خوف ہمارے دل سے نکل گیا، موت کی یاد ہماری نہیں آتی کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے۔ اس لیے ابھی وقت ہے ہمارے پاس، جو وقت ابھی بچا ہے اس کی قدر سمجھو اور اللہ سے لو لگا لو۔ جو زندگی غفلت میں گزری ہے توبہ استغفار کرو سچے دل سے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندے تو ایک بار مجھ سے معافی مانگ کر دیکھ، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ مثلا ہم کسی کے ہاں کام کر رہے ہیں اور وہاں ہماری تھوڑی سی ایک غلطی ہو جائے تو ہمیں کام سے نکال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہم دن میں کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنی سنتوں کا جنازہ نکال دیتے ہیں، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے، رزق نہیں چھینتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بندے کو بھوکا تو جگا سکتا ہوں لیکن سلا نہیں سکتا۔ وہ اللہ اتنا محبت کرتا ہے پھر بھی ہم اس کی فکر نہیں کرتے، اس کے طرف توجہ نہیں دیتے۔ کیونکہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا ہو گئی، دنیا کو ہی ہم لوگوں نے سب کچھ سمجھ لیا۔ جب دنیا کو اپنا مقصد سمجھ لیں گے تو پھر ہمیں دین کی رغبت نہیں ہوگی۔ دنیا تو ضرورت ہے، یہ ضروریات زندگی ہے، ہماری مقصد آخرت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو اتنے نبی کو جو بھیجے ہیں، کس لیے کہ ہمیں بتائیں کہ دین کیا ہے۔ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تمام نبیوں کے سردار، تمام جہانوں کے نبی، رحمت العالمین بنا کر بھیجے، اور ہمیں زندگی گزارنے کا ہر چیز ہمیں بتا گئے، کوئی ایسی چیز نہیں جو چھوٹ گئی ہو۔ ایک ایک چیز زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتا گئے، اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس کے مطابق چلیں گے تو ہمارے گھر کبھی نا اتفاقی نہیں ہوگی اور آپس میں پیار و محبت قائم رہے گی۔ جب ہمارے زندگی میں دین نہیں ہوگی تو گھروں میں بے دینیاں ہو جائے گی اور آپس میں پھوٹ پڑے گی اور اس سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر فیملی ممبر میں پیار محبت ہے تو رشتے برقرار رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مہلت دی ہے، جو 2 سال چند سال کی زندگی دی ہے، اس کی قدر و قیمت جانیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہماری بھی حق و فریضہ ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہم ناکام ہیں، یہاں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
اس لیے ہمیں ایک دن مرنا بھی ہے، اس کے لیے کچھ تیاری کریں، اس کے لیے کچھ فکریں کریں۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کی قدر و قیمت کو سمجھ کر زندگی گزاریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ دنیا میں کامیاب ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آخرت میں اصل کامیاب ہونا وہ سب سے بڑی اہم کامیابی ہے۔ جب نیک اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو اس وقت ایسی خوشی ہوگی کہ جھوم اٹھیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں اللہ نے جو دین ہم تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچائی ہے، اس طریقے پر زندگی گزاریں، اور فیملی میں کس طرح سے رہنا ہے، یہ ساری باتیں اللہ کے نبی نے ہمیں بتلا گئے، اور ہم اس سے ہٹ کر زندگی گزاریں۔ اس لیے آج ہم سب تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ آج ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں جو پیار محبت پہلے تھی اب وہ نہیں رہی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، بھائی بھائی کو مارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے شریعت، اللہ کے دین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ، جو دین ہمیں بتلایا، اس سے ہٹ کر جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم اب بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے زندگی گزارنے کا، تو اس کے مطابق اگر زندگی گزارنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آپس کی پیار و محبت قائم اور دائم رہے گی، اور زندگی میں کبھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آج ہم اس لیے پریشان ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں دین سکھایا ہے، جو بتایا ہے، اور جو دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تاکہ میرے بندے کچھ نیک اعمال کر کے جنت کا مستحق ہو جائے اور جہنم سے آزاد ہو جائے۔ میرے دوستو، جہنم کی وہ بھڑکتی ہوئی آگ، دنیا کی آگ تھوڑی سی ہاتھ پر یا کہیں جل جائے تو کتنا درد و تکلیف ہوتی ہے، لیکن جہنم کی آگ اس سے بھی 70 گنا زیادہ بھڑکتی ہے، اس سے بھی 70 گنا زیادہ اس کی شعلیں اور تیز رہتی ہے۔ تو اس آگ کو ہم کیسے جھیلیں گے؟ اللہ نہ کرے میرے دوستو، وہاں کا جو خوراک ہوگا جہنمیوں کا خون اور پیپ ہوگا جو زخم سے نکلتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کسی کے بدن سے تھوڑا پھنسی نکل آئے اور ان سے تھوڑا خون پیپ نکل آ جائے تو کتنا نفرت ہوتا ہے اور دل گوارا نہیں کرتا۔ اگر ہم ان سب سے بچنا چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی، سب سے پہلی چیز نماز کی پابندی ہے، اور اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ، جو شریعت ہمیں بتایا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سبھی کو خوشحال رکھے اور آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ سبھی کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔